حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم پر مسلمانوں کی 4 باتوں کا حق ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، اور جب تم ان 4 باتوں کا خیال رکھو گے تو ان کی وجہ سے اللہ معاشرے کو امن و سکون عطا فرمائے گا۔ عرض کی گئی حضور وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیک کی امداد کرنا، نیکی کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تو فرمایا یہ نیک انسان، نیک کلمہ گو مسلمان کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو لہٰذا کسی بھی نیک مسلمان کی مدد کرنا، یہ مت سوچ کے کرنا کہ یہ ہم اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کا حق ہے جو اس کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا جو کوئی کسی نیک مسلمان کو نیکی کے کام میں اس کا معاون بن جاتا ہے، اللہ معاون بننے والے کو حق ادا کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا حق جو بیان فرمایا گناہ گار کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، رب کے بارگاہ میں عرض کرنا کہ مالک اس بندہ مومن کو بھی گناہوں سے نکال کر نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اور پھر عرض کی کہ حضور اس کے بعد یہ تیسرا حق کون سا ہے؟ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کلمہ گو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس دنیا سے جانے والے مسلمان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرنا مرنے والے مسلمان کا حق ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اور پھر عرض کی کہ حضور اس کے ساتھ چوتھا حق کون سا ہے؟ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا حق ہے کہ توبہ کرنے والے سے پیار کرنا، توبہ کرنے والے سے محبت کرنا۔ تو لہٰذا یہ حقوق العباد ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اس معاشرے کو امن و سکون دے سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے اعمال کو بھی سنوار سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اندر بھی امن اور سکون لا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رحماء بینہم کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے کہ جب کوئی امت مصطفیہ میں سے برا انسان کسی نیک کو دیکھے تو اس کے لیے نیکی کی دعائے استقامت کرے کہ مالک اس کی نیکی میں مزید استقامت عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یہ وہ حضور کے غلام جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی نیک انسان کسی برے کو دیکھے تو اس سے نفرت نہ کرے، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ اس گناہ گار کا حق ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، اس کے لیے دعائے خیر کر کے رب کے دربار میں سوال کیا جائے کہ مالک تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، جیسے ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دی ہے ایسے اس کے بھی گناہ معاف کر کے اسے نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو لہٰذا یہ حقوق العباد ہی ایسا عمل ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں، اور جس کی طرف توجہ کرنے سے ہماری زندگیاں مزید نکھار آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہم رب کے دربار میں دعا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے چلتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہمارے قرآن و سنت نے حقوق العباد کے حوالہ سے جو ہمارے لیے ایک واضح طور پر ہمارے سامنے آئینے کی صورت میں رکھ دیا گیا ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق ہے 2 مسلمان جب آپس میں ملاقات کریں تو سلام کرنے میں پہل کریں، اور جب سلام کرنے میں جو پہل کر رہا ہے تو دوسرے پر حق ہے اس کا کہ اس کے سلام کا جواب دے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق ہے تم میں سے جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا حق ہے کہ جب تمہارے سامنے اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دیا جائے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر مسلمان کا حق ہے کہ تم اس کی غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا حق ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کرو، یہ مسلمان بھائی کا حق ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کلمہ گو جو ظاہری حیات میں ظاہری اعمال و کردار کے لحاظ سے ایسا کوئی قول و فعل نہیں کر کے گیا کہ جس سے اس کی وہ ایمان میں کوئی بگاڑ آ سکے، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا حق ہے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف ہمیں آج ضرورت ہے توجہ دینے کی کہ حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حق
اگر اس کی طرف ہم توجہ دیں گے تو یقیناً اللہ اس کی پاسداری کی وجہ سے اللہ ہمارے اعمال کو جہاں ہم سنوارنے کی مالک توفیق دے رہا ہے، مالک ان حقوق کی پاسداری کی وجہ سے مالک ہمیں ہمارے معاشرے کو امن دینے کا، جہاں بے شمار اور بھی ایسے اسباب ہیں جن سے ہم اپنے معاشرے میں امن و سلامتی لا سکتے ہیں، ان میں ایک سبب یہ حقوق العباد بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حق پہچان کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یقیناً اللہ ہمیں مزید اس طرف چلنے کی جب قدم اٹھائیں گے تو مزید میرا مالک ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے یہ دعائے آرزو کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ مالک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت پہ عمل کر کے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔